स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नेम है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट 4 पैसेजेस की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दुरूद शरीफ और 3 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का टाइटल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस टाइटल का मतलब क्या है और ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया भर के ममालिक का, दुनिया भर के कारोबारों का और दुनिया भर के लोगों का आपस में जुड़ जाना और फिर तजारत करना। स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में फ़र्क है। ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन में सड़कों और जहाज़ों के ज़रिए सामान जैसे कि कपड़े, गाड़ियाँ, तेल या दूसरी प्रोडक्ट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजी जाती हैं। लेकिन डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनेट के ज़रिए सॉफ्टवेयर, वीडियो स्ट्रीम्स और ई बुक्स वगैरह को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप कह लें डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में शॉपिंग भी ऑनलाइन होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़न और अली बाबा, वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है या फ्रीलांसिंग की जा रही है ऑनलाइन। घर बैठकर लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ की कंपनीज़ के लिए, जिसमें वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, वेब डेवलपिंग, इस तरह की सर्विसेज या इस तरह के काम लोग घर बैठकर इंटरनेट पर कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, राब्ता कर पा रहे हैं। अब हमारे चैप्टर का टाइटल ये है कि किस तरह से डिजिटल ग्लोबलाइजेशन अंग्रेज़ी ज़बान को बदल रही है, अंग्रेज़ी ज़बान को तब्दील कर रही है। क्योंकि इस वक्त दुनिया की टोटल आबादी तकरीबन 8 बिलियन है और सभी लोगों की ज़बान इंग्लिश नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप लोग गूगल खोलेंगे तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश ही होगी, चाहे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है या नहीं की। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं गूगल की या यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की, लेकिन डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। और ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे अंग्रेज़ी ज़बान इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। अब हर एक शख्स अंग्रेज़ी ज़बान सीख कर तो बड़ा नहीं ना हुआ। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं और जब मुख्तलिफ़ लोग जो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं वो अंग्रेज़ी सीख कर अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं, तो अंग्रेज़ी का जो बोलने का अंदाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा तब्दील हो जाता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स करके बोलते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म होती है, तब्दील होती है। तो चलें स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 1 की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इन द 21st century, the world has witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity. Witnessed का मतलब देखा है, रैपिड एक्सपेंशन का मतलब है तेज़ी से फैलाव, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ही तर्जमा करेंगे और ग्लोबल कनेक्टिविटी का मतलब है आलमी राब्ते। 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और आलमी राब्ते में तेज़ रफ्तार इजाफा देखा है। या दूसरी तरह से ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी, 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और आलमी राब्ते में तेज़ रफ्तार फैलाव देखा है। दिस phenomenon often referred to as digital globalization has not only transformed economies and cultures but also left a significant mark on languages, most notably English. phenomenon का मतलब रुझान या सूरत हाल, रेफर्ड मतलब कहा जाता है, इकोनॉमीज़ माइशतें, कल्चर्स सकाफ़तें, सिग्निफिकेंट मार्क अहम निशान या अहम असर या नुमायाँ असर, लैंग्वेजेस मतलब ज़बानें, मोस्ट नोटेबली ख़ास तौर पर या नुमायाँ तौर पर। चलें स्टूडेंट्स, अब इस लाइन की ट्रांसलेशन करते हैं। इस रुझान को या इस सूरत हाल को अक्सर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, जिसने ना सिर्फ माइशतों और सकाफ़तों को तब्दील किया है बल्कि ज़बानों पर भी एक नुमायाँ असर छोड़ा है, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान पर। अब स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 2 की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Once the language of a few nations, English has become the dominant medium of digital communication, education,
انٹرٹینمنٹ اینڈ کامرس۔ ڈومیننٹ میڈیم کا مطلب غالب ذریعہ، ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا مطلب ڈیجیٹل مواصلات، ایجوکیشن مطلب تعلیم، انٹرٹینمنٹ مطلب تفریح اور کامرس مطلب تجارت۔ کبھی صرف چند قوموں کی زبان انگلش ڈیجیٹل مواصلات، تعلیم، تفریح اور تجارت کا غالب ذریعہ بن چکی ہے۔ However, as English spreads across borders through digital platforms, it evolves in fascinating and sometimes controversial ways. Spreads across borders کا مطلب سرحدوں پار پھیلتی ہے، through کے ذریعے، ڈیجیٹل پلیٹفارمز کا مطلب ڈیجیٹل پلیٹفارمز، ایوالوز مطلب ترقی کرتی ہے، پروان چڑھتی ہے یا ارتقا پاتی ہے یا تبدیل ہوتی ہے، فیسینیٹنگ مطلب دلچسپ انداز میں، اور کنٹروورشیل مینز متنازع انداز میں۔ اسٹوڈینٹس، کنٹروورشیل اس ورڈ کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ یہ امیجن کر لیں کہ لوگوں کے دو گروپس ہیں اور ان دونوں گروپس کے اوپینینز ڈیفرینٹ ہیں، اور ان ڈیفرینٹ اوپینینز کی وجہ سے لوگوں کے ان دونوں گروپس کے درمیان ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے۔ تو اس لائن کی ٹرانسلیشن کچھ یوں بنے گی: تاہم جیسے جیسے انگریزی سرحدوں پار ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے پھیلتی ہے، یہ دلچسپ اور بعض اوقات متنازع انداز میں یا متنازع طریقوں سے ترقی پاتی ہے، ارتقا پاتی ہے یا تبدیل ہوتی ہے۔ جو ٹرانسلیشن اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ایزی لگے آپ وہ کر لینا۔ Here we will try to explore how digital globalization has impacted the English language by altering its vocabulary, grammar, communication style and cultural identity. We will try to explore، ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے، impacted مطلب اثر انداز کیا ہے، altering مطلب تبدیل کر کے، vocabulary مطلب الفاظ کا ذخیرہ، گرامر مطلب گرامر یا زبان کے اصول یا قواعد، کمیونیکیشن سٹائل مطلب گفتگو کا انداز یا بات چیت کا انداز، اور کلچرل آئیڈینٹی کا مطلب ثقافتی پہچان۔ یہاں ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ڈیجیٹل عالمگیریت نے انگریزی زبان کو اثر انداز کیا ہے، اس کے الفاظ کے ذخیرے، گرامر، بات چیت کے انداز اور ثقافتی پہچان کو بدل کر یا تبدیل کر کے۔ دوسرے طریقے سے بھی اسٹوڈنٹس ٹرانسلیشن ہو جائے گی۔ یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ڈیجیٹل عالمگیریت نے انگریزی زبان کے الفاظ کے ذخیرے، گرامر، بات چیت کے انداز اور ثقافتی پہچان کو بدل کر اسے اثر انداز کیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس پیسی نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ One of the most obvious effects of digital globalization on English is the explosion of new vocabulary. Obvious effects کا مطلب واضح اثرات، explosion مطلب بہت زیادہ اضافہ۔ ڈیجیٹل عالمگیریت کے انگریزی زبان پر سب سے واضح اثرات میں سے ایک نئے الفاظ کا بہت زیادہ اضافہ ہے۔ The internet has given rise to hundreds of neologisms, newly coined words that are now commonly used in everyday communication. Given rise کا مطلب پیدا کیا ہے یا سبب بنا ہے، اور نیولوجزمس کا مطلب ہے نئے الفاظ اور اصطلاحات۔ انٹرنیٹ سینکڑوں نئے الفاظ اور اصطلاحات کا سبب بنا ہے، یا پھر انٹرنیٹ نے سینکڑوں نئے الفاظ اور اصطلاحات کو جنم دیا ہے جو کہ اب روزمرہ کی بول چال میں یا روزمرہ کی گفتگو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ Words like hashtag, selfie, unfriend and meme were either invented or popularized through social media platforms. الفاظ جیسے کہ ہیش ٹیگ، سیلفی، انفرینڈ اور میم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ایجاد ہوئے یا مشہور ہوئے۔ انوینٹڈ مطلب ایجاد ہوئے، پاپولرائزڈ مطلب مشہور ہوئے، اور باقی اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ہیش ٹیگ، سیلفی، انفرینڈ اور میم کا مطلب پتہ ہے۔ Additionally, abbreviations such as LOL, laugh out loud, BTW, by the way and DM, direct message have become an integral part of digital language. مزید برآں مخففات جیسے کہ LOL, laugh out loud, BTW, by the way
اینڈ ڈی ایم ڈائریکٹ میسیج ڈیجیٹل زبان کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ انٹیگرل پارٹ مطلب اہم حصہ یا ضروری حصہ، ڈائریکٹ میسیج مطلب براہ راست پیغام، بائی دا وے مطلب آپ کی معلومات کے لیے، اور لاف آؤٹ لاؤڈ مطلب اونچی آواز میں ہنسنا۔ These terms born out of the need for speed and efficiency reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs. Terms مطلب اصطلاحات، born out مطلب پیدا ہوئی ہیں، speed and efficiency مطلب رفتار اور کارکردگی، reflect ظاہر کرتی ہیں، constantly adapting لگاتار ڈل رہی ہے، ٹو فٹ پوری کرنے کے لیے، ماڈرن کمیونیکیشن نیڈز جدید دور کی مواصلاتی ضروریات۔ تو اس لائن کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی، یہ اصطلاحات رفتار اور کارکردگی کی ضرورت کے تحت پیدا ہوئی ہیں یا وجود میں آئی ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح سے انگریزی زبان جدید دور کی مواصلاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگاتار خود کو ڈھال رہی ہے۔ Another major shift involves the blending of English with other languages and local expressions. دوسری بڑی تبدیلی میں انگریزی زبان کا دوسری زبانوں اور مقامی محاوروں کے ساتھ ملنا شامل ہے، یا پھر انگریزی زبان کا دوسری زبانوں اور مقامی محاوروں کے ساتھ ملاپ شامل ہے۔ بلینڈنگ مطلب مکس ہونا، ملنا یا ملاپ۔ لوکل ایکسپریشنز مطلب مقامی محاورے۔ میجر شفٹ کا مطلب بڑی تبدیلی، اور انوالوز کا مطلب شامل ہے۔ اگلی لائن، سنس انگلش از آفن یوزڈ ایز اے گلوبل لنگوا فرنکا، a bridge language between speakers of different native tongues. It absorbs words and phrases from a wide range of cultures. گلوبل لنگوا فرنکا کا مطلب ہے مشترکہ عالمی زبان، یعنی سمجھ لیں مختلف مادری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان جو مشترکہ زبان ہوگی، جو کامن لینگویج ہوگی، اسے لنگوا فرنکا کہیں گے۔ تو دنیا بھر میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، تو ان کے درمیان جو کامن لینگویج انگلش ہے وہ کیا ہوگی؟ گلوبل لنگوا فرنکا۔ برج لینگویج، پل کی حیثیت رکھنے والی زبان۔ اسپیکرز آف ڈیفرنٹ نیٹو ٹنگز، مختلف مادری زبانیں بولنے والے لوگ۔ ابزاربس، جذب کر لیتی ہے۔ ورڈز اینڈ فریزز، الفاظ اور فقرے یا محاورے۔ فرام اے وائڈ رینج آف کلچرز، مختلف قسم کی ثقافتوں سے یا ثقافتوں کے ایک وسیع دائرے سے۔ تو اس لائن کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی، چونکہ انگریزی اکثر ایک عالمی مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جو کہ مختلف مادری زبانیں بولنے والے لوگوں کے درمیان ایک پل کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے یا ایک رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ مختلف ثقافتوں سے یا ثقافتوں کے ایک وسیع دائرے سے الفاظ اور فقرے یا الفاظ اور محاورے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ فار ایگزامپل، ٹرمز لائک حجاب، سوشی اینڈ ایستھیٹک are used freely across English language, social media and blogs, even if they come from Arabic, Japanese اور Greek۔ مثال کے طور پر اصطلاحات جیسے کہ حجاب، سوشی اور ایستھیٹک انگریزی زبان کے سوشل میڈیا اور بلاگز میں آزادانہ طور پر استعمال کی جاتی ہیں، بھلے ہی وہ عربی، جاپانی یا یونانی زبان سے آئی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، حجاب کا مطلب حجاب، سوشی یہ ایک جاپنیز ڈش ہے، اور ایستھیٹک کا مطلب ہے خوبصورتی۔ سوشل میڈیا کا بھی اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور بلاگز کا مطلب یہ ہوتا ہے آن لائن آرٹیکلز لکھنا یا آن لائن پوسٹس لکھنا۔ عربک مطلب عربی زبان، جاپنیز مطلب جاپانی زبان، اور گریک مطلب یونانی زبان۔ ان آن لائن اسپیسیز it is common to see people mix English with their native languages, a practice called code switching. آن لائن جگہوں پر لوگوں کو انگریزی کے ساتھ اپنی مادری زبانوں کو ملاتے ہوئے دیکھنا عام بات ہے، ایک عمل جسے کوڈ سوئچنگ کہا جاتا ہے۔ کوڈ سوئچنگ کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ دو زبانوں کو آپس میں ملانا، بولنے کے دوران یا لکھنے کے دوران۔ تو اسٹوڈنٹس، اردو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ
کوڈ سوئچنگ کو کوڈ سوئچنگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کا اردو ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ یہ بنے گا زبانوں کا باہمی تبادلہ۔ ایک عمل جسے کوڈ سوئچنگ کہا جاتا ہے یا ایک عمل جسے زبانوں کا باہمی تبادلہ کہا جاتا ہے۔ This has resulted in hybrid dialects like Taglish, Tagalog plus English and Singlish, Singaporean plus English, showcasing the linguistic flexibility digital globalization has encouraged۔ ٹیگالوگ اسٹوڈنٹس یہ فلیپینز کنٹری کی زبان ہے، اور ٹیگالوگ کے ساتھ جب انگلش کو مکس کیا جائے گا تو لینگویج کی اس فارم کو کہیں گے ٹیگلش۔ اور دوسری طرف سنگاپورین یہ سنگاپور کنٹری کی زبان ہے، سنگاپورین لینگویج کے ساتھ جب انگلش لینگویج کو مکس کریں گے تو لینگویج کی اس فارم کو سنگلش کہا جائے گا۔ ہائبرڈ ڈائلیکٹس کا مطلب مخلوط بولیاں یا ملی جلی بولیاں۔ شو کیسنگ مطلب ظاہر کرنا، لنگوسٹک فلیکسیبلٹی کا مطلب لسانی لچک یا زبان کی لچک، انکریجڈ مطلب حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کا نتیجہ ٹیگلش اور سنگلش جیسی مخلوط بولیوں کی صورت میں نکلا ہے۔ ٹیگلش اسٹوڈنٹس یہ آپ نے اردو میں لکھ کر پھر بریکٹ لگا کر ٹیگالوگ اور پھر پلس لکھ کر انگریزی لکھنا ہے۔ اسی طرح سے سنگلش کے آگے بریکٹ لگا کر آپ لوگوں نے سنگاپوری پلس انگریزی لکھنا ہے، جو کہ اس لسانی لچک یا زبانی لچک کو ظاہر کرتا ہے جس کی ڈیجیٹل عالمگیریت نے حوصلہ افزائی کی ہے یا جس کو ڈیجیٹل عالمگیریت نے فروغ دیا ہے۔ دونوں طریقوں سے ٹرانسلیشن ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی چیپٹر نمبر 3 کے فرسٹ 4 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن۔ 10th کلاس اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا۔ ایک اناؤنسمنٹ سن لیں اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگ زوم اپلیکیشن پر انگلش کی لائیو کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، محنت کرتے رہو اور پڑھو لکھو چینل پر، پڑھتے لکھتے رہو، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔